السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ العلق اور سورہ مقدسہ کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ سورہ مقدسہ سورۃ العلق مکی صورت ہے۔ اس کی 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچی تعلیم، سچی رہنمائی کا آغاز فرمایا، وہ انہی 5 آیات سے آغاز فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء جبل النور پر ہے، وہاں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، کئی دن وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ غار جو حجاج کرام و عمرہ پہ جانے والے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر سے، بیت اللہ شریف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر پہاڑ کی بلندی پر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ وہاں پر یہ غار ہے، غار حرا۔ وہاں پر جا کر آپ اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں یہ گزرا تھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اللہ رب العزت کی تلاش، اس سچی رہنمائی جو آپ کی طبیعت میں بھی ہے، جس کو آپ فطرتاً سمجھتے ہیں، جس پہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں، وہ کیسے، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے لیے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اس وقت طریقہ موجود تھا عبادت کا، یعنی خلوت اور اللہ کا تعلق تلاش کرتے ہیں۔ اسی تعلق کی تلاش میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ پھر فرمایا اقرأ، پھر یہی جواب ملا۔ 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور تینوں دفعہ اپنے سینے سے لگا کر دبایا، اور پھر جب تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں۔ 3 دفعہ جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبایا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے،
حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 حجابات ہیں۔ حجابات یعنی رکاوٹیں جو دور ہونا ضروری ہیں، جو اس کی ترقی میں، اس کے دماغ قلب کے تزکیہ میں اور آگے ارتقاء میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ پہلی رکاوٹ حجاب کیا ہے؟ بدن انسانی کا، یعنی انسان کے اندر حجاب طبع ہے، اس کو حجاب طبع کہتے ہیں۔ دوسرا جو حجاب ہے اس کو حجاب الرسم کہتے ہیں، جو ماحول سے پیدا ہوتی ہے، نظام سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا حجاب حجاب سوء المعرفہ، یعنی ایک درست بات کو سمجھنا ہے، درست تناظر میں سمجھنا ہے لیکن مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ تینوں حجابات دور ہوں تو انسان کا قلب، انسان کا دماغ، انسان کا روح ملکوتی بھی وہ آگے ترقی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبا کے سینے سے لگا کر تینوں حجابات دور کر دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ، دل، روح ایک پیج پر آ گئے، اور آپ وہ مرکز جو دل ہوتا ہے وہ اللہ سے جوڑ دیا اور 5 یہ آیات پڑھا دی۔ یہ پہلی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک ٹاسک اور رہنمائی ہے، ذمہ داری ہے۔ سورۃ علم نشرح میں آپ یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک بڑی ذمہ داری اللہ دینے لگے۔ پھر اس تجلی کا جو ایک اثر ہے، تاثیر ہے، وہ کتنی گہری ہے۔ تو یہ 5 آیات پڑھائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اثر بڑا گہرا تھا، دل جڑا اللہ کے ساتھ، اعلیٰ تجلی ہے، اس کی تاثیر ہے، تو آپ وہاں سے تشریف لائے گھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آ کے واقعہ سنایا اور فرمایا انی خشیت نفسی، مجھے ڈر ہے اپنے اوپر۔ اور پھر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، پورا لمبا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں آ چکی ہے۔ میرے عزیزو، یہ پہلی 5 آیات آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ پہلی آیت مقدسہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے۔ اصل چیز یہاں یہ بات سمجھا دی کہ رب وہ بنیاد ہے۔ ہماری فکر اور فلسفہ اور پروگرام کی بنیاد کون ہے؟ وہ رب ہے، اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس نے خالق پیدا کیا ہے۔ تو اصل ہے اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع ہونا ہے۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں، سورۃ علم نشرح میں آپ نے یہ سنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کام کریں، آغاز کریں، اختتام کریں، الی ربک فارغب۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے نام سے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دیا جا رہا ہے، سچی رہنمائی، وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کی بالادستی ہونی ہے۔ یہ ہے بنیادی ہدف، اللہ کا نام، اللہ کی پہچان، اللہ کی بالادستی، اللہ کی فلسفی، فکر اور فلسفہ اور نظریے کا غلبہ، اللہ کے مطابق سب کچھ چلنا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان تو کچھ بھی نہیں، یہ تو جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں پچھلی مختلف آیات میں آپ یہ سن چکے، اللہ رب العزت کی رہنمائی کہ یہ تو ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک بوند سے پیدا کیا، جس قطرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہاں اللہ نے ایک جمع ہوا خون ارشاد فرما دیا۔
اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کون رب؟ جو بڑا کریم ہے، وہ اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے اس وقت تک آپ پہ کرم فرمایا، آپ پہ مہربانی فرمائی۔ آپ یتیم پیدا ہوئے تو آپ کی مدد کی، اور آپ کو جتنے مراحل ہیں اس میں حوصلہ دیا، رہنمائی دی۔ اور پھر اب اس وقت اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ آپ اس تحریک حنیفی جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، اس مقدس جو مرحلہ ہے اس کے اختتام پر جو نبی تشریف لا رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا کرم ہے! الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ قلم یہ بنیاد ہے۔ کائنات میں تخلیق سے پہلے اس کائنات کا مادہ بنایا گیا، جس کو قرآن پاک کہتا ہے بدیع السماوات والارض، یعنی ابدا۔ اور اول المبدعات اللوح والقلم، سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ قلم اور لوح، تختی۔ تو مرکز کیا ہے علم کا؟ وہ قلم ہے۔ قلم بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا علم الانسان ما لم يعلم، اور سکھلایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا، یعنی وہ رہنمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دینی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے سچی تاریخ بتا دی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 اللہ کے جو نبی ہیں ان کی سچی تاریخ ہے، ان کے دور کے سیاسی حالات ہیں، ان کے دور کے معاشی حالات ہیں، ان کے دور کے سماجی حالات ہیں، سائنسی حالات ہیں، ایجادات ہیں۔ ان تمام تر رہنمائی کا مرکز اللہ ہے، اور اللہ نے دیا یہ سب کچھ۔ یہ اللہ رب العزت کریم ہے۔ ربک الاکرم، اکرم بہت بڑے کریم، یہ سب کرم اللہ نے فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی، جس کے ذریعے سے یہ انسان کچھ نہیں جانتا، لیکن اس رہنمائی کے حصول کے بعد یہ اپنی جہالت سے نکلے گا، عقل اس کی ترقی کرے گی، قلب اس کا ترقی کرے گا، سماج اور ماحول اس کا ترقی کرے گا، اور سب سے بڑی بات اس میں اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، انسانیت کی پہچان پیدا ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ٹاسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور یہ پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد اگلا ہدف اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو، توجہ کے ساتھ ہمیں اس گفتگو کو سننا چاہیے، دروس کو سننا چاہیے، اور پھر غور و فکر کرنا چاہیے، آج کے حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔